اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، آج ہم نے جس ہستی کا ذکر کرنا ہے، گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مہتاب ستارے جنہیں دنیا عمر بن خطاب کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، مراد قلب رسول، داماد علی المرتضیٰ، فاتح بیت المقدس، حاکم عناصر اربع، شہید منبر و محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انتخاب رب العالمین، وزیر پیغمبر، خلیفہ دوم، وکیل ام المومنین، فاتح کیسر و کسریٰ، میدان عدالت کے نیبر تباں، فخر جماعت صحابہ کرام، محبت اہل بیت، پیکر جود و سخاء اور پیکر عدل و انصاف ہیں۔ آپ دامن اسلام میں وہ عظیم کریکٹر تھے کہ جن کا تعارف نہ صرف زمین پہ ہے بلکہ آسمان پہ بھی تھا۔ آپ کی عظمت، آپ کا رعب و دبدبہ، شجاعت، بہادری، عدل، انصاف، عاجزی و انکساری، فہم و فراست، تقوی، اثار اور قربانی، غریب پروری اور خلافت و دیانت کا چرچا بہت نمایاں ہے۔ اور آپ کا تعارف کچھ یوں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر بن خطاب، لقب فاروقی، کنیت ابو الحفص ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی کا نام حفصہ تھا جن کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا، اور اسی کی نسبت سے آپ کو ابو حفص، حفص کا باپ، مطلب کہ یہ آپ کی کنیت تھی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال 35 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے، اور عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کا اندراج ہے۔ علاوہ ازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ کریم، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو رعب و دبدبہ اور اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر بن خطاب جیسے عظیم نڈر بہادر صحابی جیسے جو عطا کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں عطا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ کریم، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور عمر بن خطاب عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کی قوت و عظمت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حدیث سے نبی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کا چراغ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بے حد درجہ ذہین، سلیم الطبع، بالغ نظر اور صاحب الرائے تھے۔ اور جس طرح ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا آپس میں، تو یہودی نے کہا کہ ہم فیصلہ کرواتے ہیں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جبکہ منافق نے کہا کہ نہیں، ہم فیصلہ کرواتے ہیں عمر بن خطاب سے۔ تو یہودی کی بات مان لی گئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، دونوں چل پڑتے ہیں، فیصلہ اپنے جو جھگڑا وہ سناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ جو ہیں وہ کر دیتے ہیں اس یہودی کے حق میں میرٹ کی بیس پہ۔ تو وہ جو اب منافق چلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے فیصلہ کروانا ہے۔ ادھر عمر بن خطاب کے پاس جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے نبی کے پاس گئے تھے تو انہوں نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا چلو رکو، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آ کے اندر گئے، تلوار لے کے اور منافق کا سر اڑا دیا، اور فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کے نزدیک یہی فیصلہ ہے کہ وہ اس کا سر تن سے جدا کر دے۔ اور یہ آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک عظیم مثال ہے۔ اسی طرح آپ شاہ ایران کی شہزادیاں گرفتار ہوئیں آپ کے زمانے میں، تو صحابہ کرام نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر یعنی کہ آپ عبداللہ سے کہ ان کا نکاح کریں گے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کا فیصلہ میں کل جمعہ کے خطبے میں دوں گا۔ تو اگلے دن جب جمعہ کا خطبہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور ایک شہزادی جو تھی شہر بانو نام کی، اس کا نکاح اپنے امام حسین سے کروا دیا، اور فرمایا شہزادی کا مستحق اصل شہزادہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کا حب اہل بیت تھی، عشق اہل بیت تھی، محبت اہل بیت تھی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر سے ہوا، اسی نسبت سے آپ داماد علی المرتضیٰ کہلائے۔ مزید اگر آپ کی ایسی جو مین، یہ باتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، لیکن مین مقصد ہمارا تھا عہد فاروقی بیان کرنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بیان کرنا۔ تو آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ کیسر و کسریٰ، شام،
مصر، عراق، جزیرہ خوزستان، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، گرمان، خراسان اور مکران فتح کیے گئے آپ کے دور خلافت میں۔ آپ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 9900 جامع مساجد اور 4000 دوسری مساجد تعمیر کی گئیں، اور اسلام کا پرچم جو ہے 22 لاکھ مربع میل سے زائد رقبہ پر پھیل گیا۔ اور خلافتی خدمات میں آپ کا جو عظیم اور عملی کارنامہ ہے، ان میں آپ ملاحظہ کیجئے کہ آپ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک ابھی جاری ہے۔ مردم شماری، نہریں کھدوائیں، کوفہ اور بصرہ جیسے بڑے بڑے شہر آباد کیے، جیل خانہ جات تعمیر کروائے، راتوں کو گشت کر کے رعایا پروری کی، تاجروں کو ملک میں آ کر تجارت کرنے کی اجازت دی۔ اس کے علاوہ پولیس کا محکمہ قائم فرمایا، فوجی چھاؤنیاں تعمیر کروائیں، فوجی اور تنخواہیں مقرر فرمائیں، گمشدہ بچوں کے لیے روزینے مقرر فرمائے، مہمان خانے مقرر فرمائے، مکاتب و مدارس مقرر فرمائے، مساجد، ائمہ اور مؤذنوں کے لیے تنخواہیں مقرر فرمائیں۔ آپ عدل و انصاف کے اس قدر عظیم پیکر تھے کہ آپ کے دور خلافت میں آپ نے اپنی تنخواہ سے زائد رقم، تنخواہ بھی اکثر نہیں لیا کرتے تھے، اور تنخواہ لیتے تھے اس میں بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ ایک وقت کیا ہوا کہ آپ کے بچوں نے اپنی والدہ سے خواہش اظہار کیا کہ آج حلوہ بنایا جائے، میٹھا بنایا جائے، تو آپ کی والدہ نے کوئی آٹا اور میٹھا وغیرہ کا جو سامان تھا وہ بیت المال سے لے لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے کھانے لگے تو آپ نے پوچھا کہ یہ اس کا جو سامان تھا، اس کا راشن کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ جو ہے بچوں نے اصرار کیا تو میں نے بیت المال سے کچھ لے کر جو ہے ان کے لیے میٹھا بنایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مطلب کہ غصے کا شکار ہوا، اور ان کا جو سامان کے پیسے بنتے تھے، جو قیمت بنتی تھی، وہ بیت المال میں واپس جمع کروا دی۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جانے لگا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگے ہوئے تھے تو حکیموں نے، طبیبوں نے آپ کے لیے شہد تجویز کیا کہ شہد ان کے لیے مطلب کہ لایا جائے جو آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید میں بیت المال سے نہیں، میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ بیت المال میں اس وقت موجود ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بیت المال سے تو نہیں لے سکتا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمراء کی شکایتیں آتی تھیں، اور انہیں کھلا عوام کو حق حاصل تھا کہ جو بھی عمراء مطلب کہ اپنے دروازے پہ گارڈ وغیرہ رکھتے تھے تو انہیں روکا جاتا تھا، انہیں بلکہ روکا گیا تھا کہ آپ نے گارڈ وغیرہ نہیں رکھنے۔ اس کے علاوہ اپنی جو تنخواہ سے زیادہ رقوم اور تنخواہیں وصول نہیں کرنی، معاوضہ وصول نہیں کرنا، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فوراً شکایتیں آپ کو موصول ہو جاتی اور فوراً آپ ان سے جواب طلبی کرتے۔ اور یہ آپ کی دور خلافت تھا، آپ کے عہد فاروقی تھا، جس کی عظیم مثال آج دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ تو مزید جب 26 ذو الحجہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ابو فیروز لولی نے آپ پر زہر آلود تلوار خنجر کا وار کیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 4 دن موت اور زندگی کی کشمکش میں رہے، اس قدر گہرا زخم تھا۔ اور اس کے بعد اس کی جو دھمکی ہے وہ پہلے دے چکا تھا، لیکن صحابہ کرام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آپ اس سے بدلہ لیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے جرم کا اعتراف کیا، ابھی تو جرم کیے نہیں، جرم کرنے سے پہلے اس کی سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تھے آپ کا عدل و انصاف، آپ کی اس قدر عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ اور پھر 1 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا۔ اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہے کہ روضہ رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ان کے پاس ہی باب استراحت ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک اتنا تھا کہ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمیں خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔